یعنی بڑے بڑے عالی مرتبت بزرگ ماہ صفر المظفر میں ان کا وصال ہوا، اور اس اعتبار سے اس مہینے کو اولیاء اللہ کے عرس کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی تاجدار گولڑا خواجہ خواجگاں خواجہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ماہ صفر میں ہوا، اور یوم زمانی امام ربانی حضرت خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا وصال بھی ماہ صفر میں ہوا، اور لجپال پیر سیال ان کا وصال بھی ماہ صفر میں ہوا، اور امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ عبد الرضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال بھی ماہ صفر میں ہوا، اور سلطان الاولیاء مقدوم الاولیاء حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا وصال بھی ماہ صفر میں ہوا، اور 18، 19 اور 20 آپ کا عرس مبارک لاہور کے اندر منایا جاتا ہے۔ تو اسی حوالہ سے میں آج کی جو گفتگو ہے وہ حضور داتا صاحب کی بارگاہ ولایت میں ہم جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، کیونکہ ولی اللہ تو بڑے بڑے ہیں، ہر ولی شان والا، ہر اللہ کا نیک بندہ، ہر بزرگ شان والے، گورشی والے بھی شان والے، بریلی کے تاجدار بھی شان والے، امام ربانی حضرت خواجہ مجدد الفسانی بھی شان والے، ہر ولی تو شان والا ہے، لیکن داتا کی کیا بات ہے؟ داتا جیسا کوئی جو ہے وہ جو ہے داتا داتا ہی ہے۔ تو اس وجہ سے آج ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں ان کی نگاہ اور ان کی جو ہے بارگاہ ولایت میں میں جو ہے کچھ عرض کروں گا۔ حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ سید ہیں اور حسنی سید ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آج داتا صاحب کا شجرہ بھی بیان کیا جائے، یعنی داتا صاحب کس مرتبے کے بزرگ ہیں، ان کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے داتا صاحب کی۔ آج تو لوگ بڑا بک بک کرتے ہیں اولیاء اللہ کے خلاف، تو ان لوگوں کو پتہ چلے کہ داتا علی حجویری گنج بخش علیہ رحمہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کا مزار آج بھی جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ آج بھی لاہور میں چلے جائیں تو اگر رات کو جائیں دن کو جائیں، جن کی قبر پہ 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ میرے داتا علی حجویری کا مزار ہے۔ تو داتا صاحب حسنی سید ہیں۔ اب میں آپ کا شجرہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہر عطا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کی شادی ہوئی، اور شادی ہوئی کس کے حکم پر؟ میرے قریب رجپال آقا نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ اے پیارے محبوب تو اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی شادی جو ہے وہ علی المرتضیٰ سے کرو۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کسی بیٹی کا نکاح بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ حضرات پھر ماننا پڑے گا نا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ہم میں اور نبی میں فرق نہیں، آج کوئی دنیا کا رئیس ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی امیر کبیر شخص تو ہے، وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے خود ڈھونڈتا ہے، اور آپ اپنی بیٹیوں کے رشتے خود ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب باری آئی مدینے کے تاجدار کی، جب باری آئی بدوہا کے چہرے والے کی، جب باری آئی لیل کی زلفوں والے کی، حامیم کے کنڈلوں والے کی، جب میرے قریب لجپال آقا کی باری آئی تو اللہ رب العزت اس
مصطفیٰ کی بیٹیوں کے رشتے کو انتخاب بھی میرا رب خود کر رہا ہے۔ تو پھر پتہ چل گیا ویکھن وچ تے ساڈے ورگا پر اسی کدوں سمجھدے پتر سونے نال نہیں رلدا تے پھل کنڈیا نال نہیں تلدے تے جڑے اسرار حضور تے کھلے وہ ہر ایک تے نہیں کھلدے آدم و عرشا دا راہی اسی گلیاں دے وچ رلدے۔ رات پھر پتہ چلا کہ میرے نبی کا جو ہے وہ کائنات میں ثانی نہیں۔ تو حضرات مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام رکھا گیا حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ بخش علی حجویری علیہ رحمہ۔ آپ جو ہے وہ حسنی سادات ہیں، حسنی سید ہیں، اور پھر آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے ملتا ہے۔ اور امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات آپ کا جو ہے آپ افغانستان کے علاقہ غزنوی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور غزنوی کا وہ علاقہ ہے کہ جسے مسلمان بادشاہوں کے دور میں جس کو جو ہے وہ مسلمانوں نے اپنا جو ہے وہ دارالخلافہ بنایا، اور جس کی عزت کو چار چاند سلطان محمود غزنوی نے لگائے۔ اور آپ جو ہے وہ غزنوی کے اندر پیدا ہوئے، اور حضرت داتا علی حجویری غنی بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام جو ہے وہ علی رکھا گیا، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ داتا ہے، یعنی داتا لقب ہے آپ کا۔ داتا کا مطلب ہے دینے والا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی داتا نہیں کہنا چاہیے کسی کو، داتا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو داتا نہ کہو۔ تو وہی لوگ مسجدوں کے اندر اسپیکر لگا کے جو ہے وہ چندہ بھی مانگتے نظر آتے ہیں، پھر مسجد کے لیے چندہ بھی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا اگر اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر مسجدوں سے چندہ کیوں مانگتے ہو اسپیکر کھول کے؟ تو پھر پتہ چلا اب لوگ کہتے ہیں کہ داتا نہیں کہنا چاہیے، داتا اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، فرمایا مولا میں ہوں۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ مولا اللہ فرماتا ہے میں ہوں۔ تو آج وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ داتا کہنے سے شرک ہوتا ہے، وہ اپنے مولوی کے نام کے ساتھ مولا نہ لکھتے ہیں۔ تو پھر میں کہتا ہوں اگر تمہارا مولوی مولا نہ ہو سکتا ہے تو پھر علی اجمیری کو داتا کہنے سے کیا اعتراض ہے؟ تو پھر وہی لوگ اب دیکھیں اللہ کے نام کے اندر ایک نام ہے، اللہ کے ناموں کے اندر ایک نام ہے ہوا مومن۔ تو آج مولوی سے پوچھو کہ تم مومن ہے تو وہ کہتا ہے جی میں پکا مومن ہوں۔ تو میں نے کہا بھئی اللہ بھی مومن ہے اور تم بھی جو ہے وہ مومن ہے، تو لہذا پھر یہ تو پھر شرک ہو گیا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ حقیقی مومن ہے، اللہ حقیقی مومن ہے، اور ہم جو ہے وہ مجازی مومن ہے۔ اسی طرح حقیقی داتا اللہ ہی ہے، داتا دینے والا حقیقی داتا اللہ ہی ہے، لیکن علی حجویری کو اللہ نے بنایا ہے داتا۔ علی حجویری جو عطا فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے سے عطا فرماتے ہیں۔ تو رات بھی پتہ چل گیا کہ جیسے حقیقی مومن اللہ ہے تو ہم جو ہے وہ مجازی مومن ہے، اسی طرح حقیقی داتا اللہ کی ذات ہے، علی حجویری جو ہے وہ مجازی داتا ہے۔ تو رات ایک آپ داتا علی حجویری غنی بخش کا ایک نام ہے، گنج بخش آپ کا لقب ہے، ایک آپ کا لقب ہے داتا اور ایک آپ کا لقب ہے گنج بخش۔ اس کا مطلب ہے خزانے بانٹنے والا، خزانے تقسیم کرنے والا، خزانے بانٹنے والا۔ اور یہ لقب آپ کو کسی عام بندے نے نہیں دیا بلکہ سلطان الہند عطائے رسول نائب رسول پھر ہند ہند الولی خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب بر صغیر کی طرف آئے علم دین پھیلانے کے لیے تو راستے کے اندر لاہور سے ہندوستان پہنچے۔ تو لاہور کے اندر جب داتا کا مزار آیا تو وہاں پر آپ کچھ دیر رکے۔ جب رکے نا تو پھر دیکھا آپ کے مزار کے اوپر اللہ کی انوار و تجلیات جب دیکھی نا تو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ فقیر تو بڑا سخی فقیر ہے، یہ بزرگ تو بڑا سخی ہے، لہذا اس کی بارگاہ میں کچھ دیر بیٹھنا چاہیے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ نے
40 دن وہاں پر چلا کرتا، 40 دن وہاں پہ داتا حضور کے قدموں کی طرف بیٹھے، کسی اور جگہ نہیں بیٹھے، دائیں جانب نہیں بیٹھے، بائیں طرف نہیں بیٹھے، سرانے والی سائڈ پہ نہیں بیٹھے، قدموں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ بزرگ جانتے ہیں کہ جو بھی ملتا ہے ادب سے ملتا ہے اور بزرگوں کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتا ہے۔ تو سلطان الہند عطائے رسول آپ 40 دن بیٹھے رہے، 40 دن کے بعد جب جانے لگے تو کہتے ہیں فقیر نا بڑا ہی موج والا ہے، فقیر جو ہے بڑا ہی جو ہے وہ کوئی موج والا ہے۔ جب جانے لگے تو داتا صاحب کی زیارت ہوئی، فرمایا بیٹا معین الدین جا رہا ہے، عرض کی حضور 40 دن تو بیٹھا رہا ہوں تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اب جا رہا ہوں تو آپ نے پوچھ لیا ہے، فرمایا میں نے توجہ اسی دن فرمائی تھی، فرمایا لیکن اے بیٹا معین الدین میں نے تمہیں پوچھا اس لیے نہیں، جس طرح کے اللہ کے قرآن کی تلاوت تو کیا کرتا تھا ویسے آج تک کبھی کسی نے کی نہیں، اور جیسے نانا جان پہ درود و سلام تو پڑھا کرتا تھا ویسا کسی نے آج تک پڑھا نہیں۔ میرا دل کرتا تھا کہ جو ہے تو پڑھتا رہے اور علی جویری جو ہے وہ سنتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء اللہ، مولانا محمد عثمان چشتی صاحب۔ تو حضرات پھر پتہ چلا کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں، اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، یہ اب فرقوں نے جنم لیا ہے۔ یہ جو آج اولیاء اللہ پر اعتراض کرتے ہیں نا، انہوں کا اس وقت وجود ہی نہیں تھا، اور اس بر صغیر کے اندر اسلام پھیلانے والے اولیاء کاملین ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، میرے بات پہ نہ رہیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس بر صغیر میں اسلام پھیلانے والی ہستی داتا علی اجمیری کی ذات ہے، اور ہندوستان میں اسلام پھیلانے والی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات بابرکات ہے۔ تو حضرات پھر یہ اولیاء اللہ وہ ہیں، بلکہ ایک جو ہے وہ انگریز آیا ہندوستان میں، اور اس نے آ کے پورے ہندوستان کا جو ہے وہ جائزہ لیا، اور پھر وہ جب واپس گیا نا انگریز، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی ہندوستان میں کیا دیکھ کر آیا ہے، اس نے کہا میں نے بڑے بڑے شہر دیکھے، بڑی بڑی جگہ پر میں گیا، میں ہندوستان کے اندر دہلی میں بھی گیا، ممبئی بھی گیا، میں ہندوستان کے سارے شہر پھر کر آ رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر میں اجمیر بھی گیا، اس نے کہا پھر وہاں جا کر میں نے کیا دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رکھی، اس نے کہا پورے ہندوستان پہ ایک جو ہے وہ قبر راج کر رکھی ہے، اور وہ قبر خواجگاہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر مبارک ہے۔ نام فقیر تینا دا بابو قبر جنا دی جیوے ہو، نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو رات پھر خواجگاہ آپ 40 دن بیٹھے رہے، تو جب داتا صاحب سے ملاقات ہوئی فرمایا کہ بیٹا جا ہندوستان چلا جا اور جا کر دین اسلام کی تبلیغ کر، مصطفیٰ کریم کے دین اسلام کے پرچم کو جو ہے وہ بلند کر۔ حضرات عزیز کار اب جب خواجہ صاحب داتا صاحب کے مزار سے جانے لگے نا، تو وہاں پر جب دیکھا نا فیوز و برکات داتا صاحب کا فیض دیکھتے ہیں اور انوار و تجلیات کی بارشیں دیکھتے ہیں، تو خواجہ صاحب جب جانے لگے تو یوں داتا کے مزار کی طرف دیکھ کر اشارہ کر کے کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کا کنارہ رکھنا۔ یعنی خواجہ صاحب کا عقیدہ سنیے، آپ فرماتے ہیں داتا علی اجمیری کو معمولی بزرگ نہیں بلکہ یہ وہ بزرگ ہیں جو مزار میں جا کے بھی فیض کے خزانے تقسیم کر رہے ہیں، پورے عالم پر فیض دے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں مظہر نور خدا، خدا کے نور کا جو ہے مظہر ہے۔ پھر فرماتے ہیں ناک سارا پیر کامل کام نارا رہنما، کہتے ہیں ناقص لوگوں کے لیے تو یہ پیر کامل ہے، اور جو کامل لوگ ہیں نا، کامل لوگ وہ بھی ان کے در سے خالی نہیں جاتے، کامل لوگوں کے لیے یہ عظیم رہنما ہے، ناک سارا پیر کامل کام نارا رہنما۔ یہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری نے نذرانہ عقیدت پیش کیا داتا صاحب کی بارگاہ میں، اور حضرات پھر یہ نذرانہ جب پہنچا نا بادشاہی مسجد کے سیٹ میں سونے والے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی پاس پہنچا نا، جب اس کی نظر سے یہ نذرانہ گزرا تو اقبال کا قلم بھی رک نہ سکا، بلکہ ایک پروفیسر مسعود ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے کہا کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ
روزانہ فجر کی نماز داتا حضور کی مسجد پہ جا کے پڑھا کرتے تھے. وہ مسجد جو داتا صاحب کے دربار سے ملحقہ مسجد ہے, جسے داتا صاحب والی مسجد کہا جاتا ہے, تو پروفیسر مسعود کہتا ہے کہ علامہ اقبال روزانہ فجر کی نماز وہاں پر جا کے پڑھا کرتے تھے. اور اس نے یہ بھی لکھا, اس نے کہا یہ دو قومی نظریے والا جو تصور اقبال کے ذہن میں آیا تھا وہ داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کر آیا تھا. وہاں بیٹھ کر یہ دو قومی نظریت کا تصور جو تھا یہ علامہ اقبال کے ذہن میں اس وقت وہاں پہ بیٹھ کے آیا تھا. تو حضرات آج میرے دوست, آج لوگ پاکستان کی جو ہے وہ بڑے محب وطن ہونے کی بات کرتے ہیں. تو حضرات آج ان میں ملا کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس وقت پاکستان کی مخالفت کی تھی, اور پاکستان بنانے میں اگر نمایاں کردار ہے تو وہ علماء اہل سنت کا کردار ہے اور ہمارے مشائخ کا کردار ہے, جس کے اندر جو ہے پیر سید مہر علی شاہ کا کردار ہے, پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کا کردار ہے, علامہ فضل حق خیر آبادی کا کردار ہے, جو ہے ہمارے بزرگ اکابر اور پیر سید جماعت علی شاہ, یہ اکابر ہمارے وہ تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پاکستان بنایا. باہر کیف یہ میرا موضوع نہیں, تو علامہ اقبال علیہ رحمہ کے ذہن میں دو قومی نظریت کا تصور جو ہے یہ داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کر آیا تھا. تو جب یہ نظرانہ اقبال نے پڑھا نا شعر گنج بخشے فیض عالم مت کرے نور خدا, تو پھر علامہ اقبال کا قلم چپ نہ رہ سکا, رک نہ سکا. پھر علامہ اقبال نے بھی قلم اٹھایا اور علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ داتا علی اجمیری کو معمولی بزرگ نہیں بلکہ آپ لکھتے ہیں سید حجویر مخدوم امم, سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہرم. تو آپ فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اب کسی نے فتویٰ لگانا ہو تو وہ اقبال پہ لگائے اگر زیادہ شوق ہے. تو علامہ اقبال لکھتے ہیں, کہتے ہیں خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری کے لیے داتا کی بارگاہ, داتا کا مزار اسی طرح ہی ہے جیسے حرم کعبہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقبال نے کہا کہ معاذ اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حرم کعبہ کو نہیں مانتے تھے, داتا کے مزار کو مانتے تھے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک خواجہ غریب نواز حرم کعبہ میں ادب سے جاتے ہیں اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری داتا کی بارگاہ میں بھی ادب سے آیا کرتے ہیں. حضرات دیوکار سید حجویر مخدوم امم مرکز او پیر سنجر راہرم. تو حضرات دیوکار یہ اقبال نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. تو پھر داتا صاحب کی وہ بارگاہ ہے جہاں پر جو ہے فیض کس نے پایا, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی علیہ رحمہ نے فیض داتا حضور کی بارگاہ سے پایا. اور پھر پاک پتن کے سجادہ نشین حضرت بابا فرید الدین گنج شجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب داتا حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے, یہ دیکھو یہ اہل عشق کا عقیدہ دیکھو, محبت والوں کا مذہب دیکھو. آپ جب آیا کرتے تھے لاہور کے اندر آج بھی ایک طبہ بابا فرید ہے, لاہور کے اندر ایک آج بھی طبہ بابا فرید وہاں پر موجود ہے. تو جب بابا صاحب وہاں پر پہنچتے تو داتا حضور کی بارگاہ میں اپنے پاؤں پیچھے باندھ کے گھٹنوں کے بل چل کے داتا حضور کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے. تو حضرات پھر ایسے سبھی بزرگ کے پاس آ کے پھر انہوں نے نوازا کیسے, پھر ان کو نوازا کیسے گیا کہ حضرات پھر یہ بزرگان دین پھر ایسا مرتبہ بابا فرید الدین گنج شکر کو بھی ملا کہ آج بھی جو ان کے قدموں کی طرف سے گزر جائے وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے. اور یہ اولیاء اللہ ہمارے بزرگ, آج لوگ اس بات پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے بشتی دروازہ بنا لیا ہے, کہتے ہیں دیکھو جی سنیوں کے کام عجیب ہیں, انہوں نے جی بشتی دروازہ جو ہے وہ بنا لیا ہے. تو میرے دور کی بلا والد گرامی شیر اہل سنت علیہ رحمہ اللہ کریم درجات بلند فرمائے, وہ بڑی پیاری بات جہاں پہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے بھائی ہم نے بشتی دروازہ بنایا تو تم ہر کام ہمارے الٹ کرتے ہو, ہم نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں تم نہیں مناتے, ہم نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانتے ہیں تم نہیں مانتے, ہم آقا کریم کو نور مانتے ہیں تم نہیں مانتے, ہم نبی علیہ السلام کا اختیار مانتے ہیں تم نہیں مانتے, ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں تم نہیں مانتے. تو آپ کہا کرتے تھے کہ ہم نے بشتی دروازہ بنایا تم دوست کی دروازہ بنا, تم اپنے کسی بزرگ کا دوست کی دروازہ بنا لو, بھائی کام تو ہمارے الٹ کرنا ہے تم نے, تو لہذا ہم نے تو بنایا ہے. تو آج لوگ کہتے ہیں بشتی دروازہ کہاں سے بن گیا, تو میرے نبی نے فرمایا کہ
جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو آج لوگ ایک بشتی دروازے کی بات کرتے ہیں. میرے نبی نے تو گھر گھر میں بشتی دروازہ کھول دیا. فرمایا اپنے ماں کی خدمت کر, والدین کی خدمت کر, اور جنت کا جو ہے وہ تو حقدار بن جا. حضرات دین کار, یہ اولیاء اللہ ہمارے, ان کا یہ مذہب اور یہ عقیدہ الحمدللہ تعالی, ہم نے کسی کی جو ہے وہ باتوں میں نہیں آنا. چاہے کوئی لاکھ آج سوشل میڈیا کی پیداوار, سوشل میڈیا کے گندے جو ہے یہ کیڑے چاہے بزرگوں کے خلاف پک پک کرتے رہے, لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہم تاریخ پڑھ کر دیکھو کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے آ کر دین اسلام کا کام کیا, اس بر صغیر میں دین اسلام کی شمع کو روشن کیا. لہذا ہم بھی جسے ہندو یا سکھ کی اولاد ہوتے, اگر یہ بزرگ نہ آتے اس بر صغیر میں, یہ بزرگوں کا احسان ہے کہ آج اس بر صغیر میں مسجدیں آباد ہیں, اذانیں پڑھی جا رہی ہے, باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہے. لہذا اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جن بزرگوں نے ہمیں ہمارے تک اسلام کی دولت پہنچائی, ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی بارگاہ میں جانا بھی چاہیے, ان کے لیے بلندی درجات کی دعا بھی کرنی چاہیے, اور ان کے مزار پر جا کے اپنی اولادوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ وہ ہمارے موطن ہیں, یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں کہ جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں, جن کی بدولت آج ہم آقا کریم کی امتی ہیں. حضرات میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اولیاء اللہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.